بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا حان وقتها والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، تین چیزوں کو مؤخر نہ کرو، ان میں تاخیر نہ کرو۔ ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرے جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، تیسرے بے نکاحی عورت یا بے نکاحہ مرد جب کہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائی گئی کہ ان کو ان کے وقت سے ٹالنا اور تاخیر کرنا بغیر کسی معقول وجہ کے یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز، کہ جب اس کا مستحب وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سے اس کو مزید تاخیر پہ تاخیر کرتے چلے جانا بغیر کسی معقول عذر کے، یہ نماز کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہے کہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑنے لگا، عصر کی نماز کا ایک مثال دی، تو اٹھتا ہے اور اٹھ کر فقام فنقر اربعا، اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے لگاتا ہے اور نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز تو کسی کام کی نہیں ہے کہ جو وقت سے ٹال دی گئی۔ نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر پڑھ لی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں کے ذمے ایسا فریضہ ہے جو وقت کے ساتھ جس کو اللہ نے خاص کر دیا۔ دوسری چیز ہے جنازہ جب کہ حاضر ہو جائے۔ جنازہ حاضر ہو جائے تو پھر بھی مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اگر وہ نیک بخت ہے تو جلد از جلد اپنے مقام پر پہنچ جائے، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت ہے تو پھر بھی مسلمانوں کے کندھوں سے وہ بوجھ جلد از جلد اتر جائے۔ مسلمان کے بارے میں تو حسن ظن یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک ہے۔ ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بے نکاحہ مرد اور بے نکاحی عورت، چاہے وہ ابھی کنوارے ہوں یا بیوہ ہو گئے ہوں، مطلقہ ہو گئے ہوں، اس کے بعد بھی اگر ان کے مناسب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے، اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یا شادی کریں ہی نہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو بندہ اس سے اعراض کرتا ہے وہ پھر فساد کی طرف چلتا ہے۔ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، انسان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بجائے کہ انسان دائیں بائیں منہ مارتا پھرے، نظریں گھماتا پھرے، بہت بہتر ہے کہ آدمی معاشرے کی 2 باتیں سنے لیکن اپنا ایمان محفوظ کر لے، یعنی شادی کر کے اپنا ایمان محفوظ کر لے، اپنی عزت محفوظ کر لے۔ اس لیے رشتوں میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ایک رواج بن گیا ہمارے ہاں کہ جب تک ایک خاص قسم کا سٹیٹس جو ہے وہ ہم اچیو نہیں کر لیتے، اس وقت تک شادی مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ مؤخر کیوں جی اتنی ایجوکیشن ہو جائے گی بچی کی تو پھر ہم اس کا رشتہ کریں گے۔ حالانکہ اتنی تعلیم ہوتے ہوتے بسا اوقات اس کی عمر گزر جاتی ہے، پھر رشتہ ملتے ملتے اور وقت لگ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ادھر رشتے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے اور یہ بیچاری بچی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کو یعنی تعلیم ایک حد تک ضرورت ہے، بچی کی اصل ضرورت ہے تربیت، اس کو گھر داری امور خانہ داری آنے چاہیے، اس کو ایک اچھا
گھر سنبھالنا آنا چاہیے، اولاد کو پرورش کرنی آنی چاہیے، میاں کے ساتھ چلنا ہے، اس نے معاشرے کے اندر گھر کو اس نے لے کر چلنا ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تعلیم ایک اضافی خوبی ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو بھی کوئی ایسا بڑی لازمی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی رشتے مؤخر کرتا جائے۔ اسی طریقے سے بچوں کے رشتے ہم اس وجہ سے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس لیے تاخیر کرتے جاتے ہیں، حالانکہ پاؤں پہ تو کھڑا ہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک معیار زندگی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ جب تک یہاں تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک گویا کہ یہ بچہ معاشرے کا بھی فرد بنا ہی نہیں ہے، یہ بچہ ہی بچہ ہے، حالانکہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ کتنی خرابیاں معاشرے میں پیدا کر چکا ہے۔ اور والدین کو یہ جو ہے آگاہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی، بچہ بچی جب جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اور اس کے بعد والدین کی سستی کی وجہ سے یا کسی بھی غیر معقول عذر کی وجہ سے اگر نکاح مؤخر کر رہے ہیں اس کا، وہ کسی برائی میں پڑ جاتے ہیں تو اس برائی میں والدین بھی شریک ہیں، اس برائی کے والدین بھی ذمہ دار ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق اس چیز کا خیال اور احساس رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، پھر جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر ان کی سرزنش بھی کرو، ان کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پٹائی بھی لگا دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی پابندی بہر صورت کروانی ہے، چاہے وہ پیار سے ہو جائے یا تھوڑی بہت مار سے ہو جائے، نماز کی پابندی کروانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بالغ ہو جائے اور نماز کی ابھی تک اس کو عادت ہی نہ پڑی ہو۔ بچپن میں اگر عادت پڑ گئی نماز کی تو نماز پڑھنا پھر مشکل نہیں رہے گا، تھوڑی بہت غفلت کبھی ہوگی سو ہو گئی، لیکن مجموعی طور پر وہ آدمی نماز میں بہت تسلی سے اور آسانی سے آ سکتا ہے۔ اس لیے ایک حکم تو یہ ہے، بچے بچی دونوں کے بارے میں ہے، گھروں میں بھی بچوں کی نماز کی نگرانی کرنی چاہیے کہ بچوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی، چاہے ابتداءً شروع میں وہ جیسی کیسی پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، کچھ اونچ نیچ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انہیں وضو کر کے مصلی پر کھڑا کروانا چاہیے، جیسی کیسی بھی پڑھیں لیکن پڑھیں، تاکہ عادت رفتہ رفتہ عبادت بن جائے گی۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، بچوں کے بستر جدا کر دو جب وہ 10 سال کو پہنچ جائیں، چاہے بچہ بچی ہو، بہن بھائی ہو، تو ان کے بستر 10 سال کے بعد ایک نہیں ہونا چاہیے، چاہے بہنیں آپس میں ہوں یا بھائی آپس میں ہوں، ان کے بستر ایک نہیں ہونا چاہیے، ایک بستر پر ایک چارپائی پر دونوں کا نہیں سونا چاہیے۔ اب اس میں حکم کیوں دیا گیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس میں فائدہ ہمارا ہے، اور اس میں نقصان اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے۔ اللہ کے رسول کا براہ راست نہ اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہے نہ نقصان وابستہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ شیطان، اتنی بات واضح ہے کہ اس راستے سے شیطان بسا اوقات حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جب اس عمر سے بچہ آگے نکل جاتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو پھر اس کی اس حوالے سے بھی احتیاط جسمانی حوالے سے ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ آپس میں بہن بھائی ہوں پھر بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔